حاجی عارف بھائی لالی کی جانب سے حاصل ہونے والے طلبہ عزیز دیتے ہر ایک کے لیے 1,000 روپیے بطور انعام ملیں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی خیر الجزا۔ اب قبل اس کے ہم صدر محترم کی گراں قدر نصائح سے مستفید ہوں، میں حضرت والا کا اپنی جانب سے، مدیر محترم کی جانب سے، اساتذہ جامعہ کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی گراں قدر مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیشہ ہی ادارے کی ترقی کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی آمد میمون کو اور آپ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، آمین۔ ایسے ہی بانی جامعہ جناب حاجی آدم بھائی لالی اور پوری لالی فیملی کے بھی ہم بے حد ممنون و مشکور ہیں، جن کی بے لوث مالی ثقافتوں کے توفیق ہمیں دین کی خدمت و اشاعت کا یہ ضروری موقع نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں، رزق میں، اولاد میں خوب برکت عطا فرمائے، آمین۔ نیز جناب قاری یعقوب صاحب طیبہ، مولانا ابراہیم صاحب مالجی، حاجی داؤد بھائی بھودا، حافظ شبیر بھائی بھودا کے بھی شکر گزار ہیں کہ ان حضرات نے تشریف لا کر ہماری اس مجلس کو رونق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ہم استاد محترم اور سرپرست جامعہ حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں نیاز مندانہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنی نصائح غالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں اور اپنی مستجاب دعاؤں پر مجلس کا اختتام فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ وقال تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب، وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله الحكمة، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ اور مہمانان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ختم قرآن کریم کی مجلس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ روئے زمین پر کوئی بھی جلسہ اس سے بابرکت نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مجلس اس سے خیر والی نہیں ہو سکتی جس کی خیریت کی خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی، خیرکم من تعلم القرآن۔ عزیز طلبہ، جن طلبہ عزیز نے قرآن کریم کی تکمیل فرمائی، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ کرام اور ان کے والدین اور مدرسے کا انتظامیہ جنہوں نے ان کے لیے یہ ساری تبودو اور یہ ساری خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی نعمت کے متعلق مختلف آیتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ۔ اللہ پاک اس آیت کو بطور شکر اور بطور انعام کے ازواج مطہرات کو ذکر فرمائے۔ اللہ پاک کی مختلف نعمتیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ملی،
لیکن جہاں خصوصی موقع تھا اللہ پاک کی طرف سے امتنان کا، اپنے شکریہ، اپنے احسان کا، اللہ پاک نے اس میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ، تم یاد کرو اللہ پاک کی اس نعمت کو، قرآن کریم کی تلاوت تمہارے حجرات میں، تمہارے گھروں میں ہو رہی ہے۔ یہ اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ بطور امتنان کے اللہ پاک اس آیت میں اس کو ذکر فرما۔ اس کے ساتھ یہ آیت ہم سب کو بھی خطاب کر رہی ہے جن کا تعلق قرآن کریم سے۔ رات دن ایسے اداروں میں جہاں ہم رہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ہمیں بھی خطاب کر رہے ہیں کہ جہاں ازواج مطہرات کو اللہ پاک نے بطور احسان کی یہ چیز ذکر فرمائی، ہمیں بھی بغیر کسب اور بغیر محنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت سے اور اتنی عظیم دولت سے نوازا کہ ہم جہاں رہتے ہیں ما یتلیٰ فی بیوتکن، ہمارے گھروں میں، ہمارے حجروں میں، ہمارے اطراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آیتیں پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے اللہ کے اس کلام کی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کس کو حکم ہو رہا ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن پر اللہ پاک نے علی قلبک لتکون من المنذرین، جن کے قلب اطہر پر اللہ پاک نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا، ان کو حکم ہو رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پڑھیے اس کتاب کی جس کی آپ پر وحی کی جاتی ہے، اس کی تلاوت کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت میں سے اس کو ذکر پڑھنا ہے۔ اتنی عظیم نعمت جس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ پاک نے دو صفات ذکر فرمائی، حکیم کی صفت، پورا قرآن کریم 23 سالہ نزول اور قرآن کریم کی صورتوں اور آیتوں کی جو ترتیب اور جس موقع پر جس آیت کا نزول اور جس کی تلاوت کی گئی، یہ سارا کا سارا من حکیم، اس کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ اس نے نزول کس طرح آیتوں کا فرمایا، سورتوں کا فرمایا، اور حمید قابل تعریف ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی ذات حمد اور ستائش کے لائق نہیں، ایسی ذات کی طرف سے یہ کتاب اللہ نازل ہوا، باطل کتنی محنتیں کرے لیکن کسی بھی طریقے سے کامیاب نہیں ہو۔ تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قاضی بہزاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب تقربا الی اللہ تعالی بالفاظ، عجیب جملہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت تقربا الی اللہ، اللہ پاک سے قرب اور نزدیکی کا ذریعہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب تقربا الی اللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک کا قرب اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے اس قرآن کریم کی تلاوت، اس کے الفاظ، اور آگے فرماتے ہیں وَتَحَفُّظًا لِحِفْظِهِ بِأَلْفَاظِهِ، اس کے الفاظ کے ذریعے، اس کے الفاظ کو یاد کرنے کے ذریعے، تحفظاً اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کی۔ گویا قاضی بہزاوی رحمۃ اللہ علیہ ہم حفاظ کو، حافظ قرآن کو فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت میں سب سے پہلا مقصد تو اللہ پاک کا قرب اور نزدیکی ہو۔ اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے اللہ پاک کے اہل اور اس کے خاص بندے، اس لیے ان کو تقرب کا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ اس کو سمجھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا تحفظاً بِأَلْفَاظِهِ بِحِفْظِهِ، اس کے الفاظ کی حفاظت تاکہ ہمارے سینے میں یہ قرآن کریم محفوظ رہے۔
یہ بہت ضروری ہے قرآن کریم کو یاد کرنے کے بعد اس کو محفوظ کرنا۔ مختلف روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے ساتھ اس کو تشریح دے کر ہمیں سمجھایا کہ یہ اللہ تعالی کی غیرت کا تقاضا ہے۔ جب ہم اس قرآن سے تعلق نہیں رکھیں گے تو نمازوں میں بھی اور تراویح میں بھی اور کسی مجمع میں یا جب یاد رکھنا ہوگا قرآن کریم محفوظ نہیں رہے۔ اور تیسری چیز قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَانْتِخَافًا لِمَعَانِی، قرآن کی تلاوت قرب الہی کا ذریعہ، قرآن کریم کی تلاوت اس کے الفاظ کو یاد کرنے کا ذریعہ، اور قرآن کریم کی تلاوت انکشافاً لمعانی، اللہ پاک نے جن معانی کو، جن لولو اور جن موتیوں کو، جن جواہرات کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں محفوظ رکھا ہے، جو اللہ پاک کی صفات کلام اللہ غیر مخلوقین ہے، اللہ پاک نے کلام میں جو معانی ذکر فرمائے ہیں انکشافاً لمعانی، ان معانی کو کھولنا، تلاوت کثرت سے کرتے رہیں گے اللہ پاک معانی کو کھولیں گے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، قرآن کریم کے علاوہ اور دنیا بھر کی جتنی کتابیں، جتنے بھی لوگوں کے نظریے، تھیوریاں اور علم ہے، ہر ایک کے اندر دیکھیں گے آج ایک بات کہہ رہے ہیں کل دوسری بات۔ مخلوق کا علم ناقص اور ادھورا ہے، اس کو ماضی کا بھی مکمل علم نہیں، حال کا بھی بہت سارا علم نہیں، اور مستقبل کا تو بالکل علم نہیں۔ اس لیے مخلوق کے کلام کے اندر اختلافات، تضادات، آج ایک بات کہی کل دوسری بات، یہ مخلوق کے کلام میں ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ اور اگر کسی کو ظاہری الفاظ میں کہیں اشکال نظر آیا تو حضرات علماء کرام جنہوں نے مشکلات القرآن پر کتابیں لکھی انہوں نے ان اشکالات کے بھی جواب دیے۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مشکلات القرآن، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں غور و فکر کے نتیجے میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ قرآن کریم کے الفاظ میں جو بلاغت، جو فصاحت معانی ہے، اور جس کے سلسلے میں علامہ باقلانی، جرجانی، سکاتی، آپ حضرات بلاغت کی کتابیں پڑھتے ہیں، ابن قیم کی کتاب ہے المشفق الی علوم القرآن، قرآن علوم کے لیے شوق دلانے والا یہ علم ہے بلاغت اور فصاحت۔ ابھی ہمارے ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے حافظ صاحب نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی اللہ نور السماوات والارض، عجیب و غریب اس کی تشبیہات، تمثیلات، اس میں جو استعارات ہے، علماء معانی نے اس ایک آیت پر دسیوں صفحات لکھے ہوئے ہیں، اور فصاحت و بلاغت کے ایک ایک لفظ پر گفتگو کرتے ہوئے مستقل کتابیں اللہ نور السماوات کی بلاغت کے اوپر لکھی گئی۔ تو یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس کے ہر لفظ میں اعجاز قرآنی کا نمونہ نظر آیا، کلمات میں، اور بھی مثالیں بھی اللہ پاک نے ایسے جملے استعمال فرمائے، موت کے لیے لفظ توفی استعمال فرمائے، اللہ یتوفی الانفس اور متوفی کا ورافع، عربوں میں یہ لفظ قرآن کے نزول سے پہلے موت کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، سب سے پہلے قرآن کریم نے اس لفظ کو توفی کو استعمال کرنا، اور اس میں جو فصاحت و بلاغت، علماء فصاحت نے یہ چیزیں لکھی تھی، لیکن خاص کر کے پچھلے 100 سال میں جب مرزا غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لفظ متوفی پر اس نے بحثیں شروع کی، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الملحدین میں اور مشکلات القرآن میں بہت تفصیل سے قادیانی کے جواب میں لفظ توفی پر گفتگو کرتے ہوئے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور توفی کا لفظ ہی کیوں استعمال ہوا اس پر آپ نے انتہائی بلاغت کے ساتھ کلام کیا۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ صرف آیات میں بلاغت نہیں ہے بلکہ ایک ایک کلمے میں بھی بلاغت،
یہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کچھ اور بھی دوسرے حضرات ہیں جنہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو ایسا کلام لا یأتیہ باطل، اللہ پاک فرماتے ہیں جس کے آگے پیچھے سے کوئی آ نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے ہمارے جیسے کمزور لوگوں کے سینوں کو قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ پچھلی امتوں کے لیے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، ان کو اللہ کی کتاب کی ذمہ دار ان کو خود بنایا ہے، اور ہمارے لیے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن ذریعے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو استعمال کیا۔ یہ اللہ پاک کا انتہائی فضل اور کرم ہے کہ ہمارے ان گندے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کا مرجع اور مرکز بنایا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لا یمسہ الا المطہرون کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ جس قرآن کریم کے ظاہر کو چھونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری صفائی اور پاکی، طہارت سے پاک ہونا ضروری قرار دیا، یہ تو اس کے الفاظ اور اس کے نقوص کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے، تو اس کے معانی، اس کے مطالب عالیہ، اس کے لیے فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کا جو مرکز ہے قلب، اور اس کی جو صفائی ہونی چاہیے ظاہر کی صفائی کے ساتھ باطن کی صفائی، یہ اس قرآن کریم کا سب سے بڑا خاصہ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ قلب اس قرآن کریم سے بڑھ کر اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مشہور مقولہ ہے کہ جب صوفی اور سالک تصوف کے اس مرتبے پر پہنچتا ہے جو انتہائی اعلیٰ درجہ ہے، اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ اور کسی چیز کی طرف اس کا دل نہیں لگتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی خصوصیات، جن حضرات کو قرآن کی تلاوت نصیب ہوتی ہے یہ اللہ سے بڑے بابرکت بنتے۔ لیکن حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ذکر اللہ سے جلدی سے معرفت اور آدمی کے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے، قرآن کے علاوہ ذکر اللہ، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے جو تقرب الی اللہ ہے یہ آہستہ آہستہ حاصل ہوتا ہے، بڑی محنت اور مشقت کے بعد، لیکن جب آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد نکلتا ہے۔ اس لیے یہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے تقربا الی اللہ کے لیے کثرت تلاوت ضروری ہوگی، قرآن کریم سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ضروری ہوگا۔ جتنا ہم وابستہ کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے معانی اور الفاظ کو ہمارے اوپر منکشف اور اس کو کھولیں گے۔ ہمارے حافظ صاحب نے قرات جو کی جس کے اندر نظر ابن حارث اور ابو جہل کے واقعے کی طرف مفسرین نے اشارہ فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور اس سے پہلے والی آیت میں اس نے کہا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر، ذکر سے مراد یہاں قرآن کریم۔ یہ قیامت کے دن افسوس کرے گا نظر ابن حارث کے ابو جہل نے مجھے کسی طریقے سے قرآن سے دور رکھا، اور یہ خود بھی بڑا بدمعاش تھا نظر ابن حارث۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت کے شان نزول میں مفسرین نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کریم میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ناگزان والیوں کو لاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن کریم کو نہ سنیں، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، یہ جو جملے اس کی طرف منسوب ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا، اور قرآن کریم روئے زمین کے ہر حصے پر ہر زمانے میں اس کی تلاوت کی جائے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا نے لکھا ہے قرآن کریم کی تاریخ میں روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو اللہ پاک کی کتاب قرآن کریم۔ عامی بھی پڑھتا ہے، عالم بھی پڑھتا ہے، عارف بھی پڑھتا ہے، عاشق بھی پڑھتا ہے۔ جس کا پڑھنا عبادت، جس کا سننا عبادت، جس مجلس میں بیٹھا ہوا لائق کا جلیس ہو، وہاں کا بیٹھا ہوا محروم نہیں ہوتا ہے، افضل ذکر جس کو کہا ہے۔ اور اسی طریقے سے کلا انہا تذکرہ ومن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ،
اور آگے اس کے بعد جو فرمایا ہے بِأَيْدِي سَفَرَ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، عامةً مفسرین نے یہاں فرشتے حضرت جبرائیل اور دوسرے فرشتے مراد لیے، لیکن امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے قراء کرام مراد، قرآن کریم کے پڑھنے والے، اس کی صحت اور اس کے مخارج اور صفات کی ادائیگی کے ساتھ اور اس کے معانی میں غور و فکر کے ساتھ پڑھنے والے حضرات، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں حضرات قراء ہو، اس لیے یہ فضیلتیں جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قاری قرآن کو ملی، اللہ پاک نے اس کا سلسلے نسب ذکر کیا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، خالص عربی زبان میں، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس کے ذریعے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لانے والی یہ کتاب ہر زمانے میں ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے۔ جیسے مشرکین مکہ نے اشکال کیا کہ یہ تھوڑی تھوڑی آیتیں کیوں نازل ہوتی ہے، اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے قلب کو اس کے ذریعے تسکین ہوتی ہے۔ جیسے حالات ہوتے ہیں مکہ مکرمہ کے، مدینہ منورہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور قرآن کریم کی آیتوں میں اس سے جو نتائج نکلتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، بہت افسوس کی بات، اللہ کے نبی اس کائنات کے سردار کے لیے، اولین اور آخرین کے سردار کے لیے تو قرآن کریم تسلی کا باعث بنے، قرآن کی تلاوت اور اس میں غور و فکر اور اس کی آیتوں کا نزول، اللہ پاک اس کا مقصد ذکر کریں کہ نبی ہم اس لیے ان کو نازل کرتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو سکون ملے۔ آج امت جس پریشانی میں مبتلا ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، رات دن آنے والی جو نئی نئی خبریں اور نئی نئی اطلاعات کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی اس مضبوط رسی کو پکڑ لو، اور اس کی تشریح میں فرمایا گیا حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ پاک کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لائی گئی۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو عرش الہی سے روحانی طور پر کچھ تار معرفت الہیہ کے، محبت الہیہ کے نکلتے ہیں اور نمازی کے ساتھ، نمازی کے سینے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ خاص کر کے جو حدیث شریف میں فرمایا اقرب ما یکون العبد وهو فی حالۃ السجود، سجدے کی حالت میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسجد میں سجدہ کر رہا ہوں، لیکن حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش رحمان کے سامنے تیرا سجدہ ہو۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نمازی کے آگے سے گزرنے والا چونکہ اس لطیف تار کو روک رہا ہے، اس کنیکشن کو توڑ رہا ہے، اس لیے نماز میں حدیث شریف میں حکم دیا گیا اس کو روکا ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہے جس کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج بھی جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پریشانیوں کے موقع پر اللہ پاک کی تسبیح اور تحمید کا حکم دیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور پھر آگے اس کے بعد جو حکم ہوا تسبیح اور تحمید کا حکم ہوا، اس لیے اس وقت کے جو حالات ہے خصوصی طور پر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم وہ سفارشی ہے، حدیث شریف میں ہے اس سے بڑھ کر ولا لا نبی مرسل ولا ملک مقرب، نبی مرسل اور ملک مقرب، اللہ کے مقرب فرشتے بھی اس سفارش تک نہیں پہنچ سکتے جو قرآن کریم کی سفارش ہے، اور اس کی وجہ بھی بتلائی کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے اور یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ دوسرے سارے جتنے بھی سفارشی واسطے ہیں یہ سارے واسطے مخلوق کے ہیں، اور قرآن کریم جب سفارش کرے گا تو یہ اللہ کی صفت، اللہ پاک کی ذات سے وابستہ ہے، اس لیے اس کی سفارش سب سے بڑھ کر ہو۔ یہ چیزیں اور یہ
برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، ہم اس کی قدردانی کریں۔ اس سے پہلے ایک شعر آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں، برخود نظر بے کشا یہ تہی دامنی مرنج کہ در سینہ تو ماہ تمامی نہادہ ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ طالب علم اپنی ظاہری احوال پر، اپنی مادی شکلوں کے اوپر برخود نظر بے کشا، ذرا غور سے دیکھ اور اپنی صحیح دامنی پر رنج مت کر کہ در سینہ تو ماہ تمامی نہادہ۔ اللہ پاک نے تیرے سینے میں 14ویں کا چاند روشن فرمایا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، مرنے کے بعد اس کا احساس ہوگا، عذاب قبر میں اور آخرت کے مرحلوں کے اندر قرآن کریم اس طریقے سے سفارشی بن کر آئے۔ لیکن جب ہمارے سینے میں یہ امانت ہے تو اس امانت کے جو حقوق ہے اس کو صحیح طریقے سے جب ہم ادا کریں گے تو یہ قرآن کریم ہمارا سفارشی بننے والا۔ اس لیے اس قرآن کریم کی عظمت کو ہم سمجھیں، قرآن کریم کے انکشافاً لمعانی، اس کے معانی میں غور و فکر کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ اور جب بھی دنیا میں کوئی تکلیف اور پریشانی آئے، جب بھی حالات ناخوشگوار ہو، قرآن کریم سے اپنے آپ کو ہم وابستہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ پاک نے قوموں کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں ہمیں کیا عبرتیں نصیب فرمائیں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ اللہ پاک جب یہ فرماتے ہیں کہ ان واقعات میں تمہارے لیے عبرت، 1,00,000 سے اوپر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا اور پھر ان میں 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لے کر قرآن کریم میں واقعات ذکر فرمائے، باقی 3 انبیاء کرام علیہ السلام کا نام نہیں لیا۔ مفسرین نے شان نزول کے اعتبار سے اس واقعے کو ان کی طرف منسوب کیا، لیکن ہر نبی کے واقعے میں سے اس واقعے کو ہی، اس پس منظر کو ہی ذکر کیا جو قیامت تک ساری انسانیت کو پیش آنے والا۔ اس لیے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اتنا تفصیل سے قرآن میں بتلایا کہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہے کہ ایک قرآن کریم کا 1/3 حصہ لے لیں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں جتنا مجموعہ ہے 1/3 کے قریب قرآن کریم کی آیات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اس واقعے کو ذکر کیا۔ ہم ان حالات کو پڑھیں، ان واقعات کو پڑھیں، ایک ایک لفظ اس موقع پر جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے ذریعے اللہ پاک نے جو تاکید فرمائی۔ اس وقت افسوس ہے کہ میڈیا کی خبروں کے ذریعے، واٹس ایپ کے ادھر ادھر منتقل ہونے میں ہمارا مخلوق سے رعب اور ڈر والا ماحول تو پیدا کیا ہے، لیکن قرآن کریم نے اللہ کی طاقت اور قدرت اور اس کی عظمت و سطوت جو ذکر فرمائی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں جس کا ظہور فرمایا، عملی شکل میں بتلایا، یہ واقعات کا استحضار نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ کچھ چیزیں تو وہمی طور پر ہم نے دشمن کے خوف اور رعب کی ڈالی، اور کچھ حقیقت میں ہے جس کا قرآن نے صاف ذکر فرما دیا، یہ چیز ہونے والی ہے۔ صحابہ کرام غزوہ احزاب میں موجود ہے، دشمنوں کی ہر جہار سمت سے یلغار ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دشمن آئے جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ ایک لفظ قرآن کریم کا دیکھیے کس قدر شاندار اس حال کو، اس واقعے کو اللہ پاک ذکر فرمایا۔ لیکن وہیں جب صحابہ کرام کو کہا گیا، انہوں نے جواب میں فرمایا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ تو ہونے ہی والا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایمان لانے کے بعد آزمائش نہ ہو، یہ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور آگے ذکر فرمایا ہے اس کی وجہ، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ، منافقین اور مؤمنین کا امتحان۔ اس وقت جو روئے زمین پر حالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب بتلائے رہے کہ اس وقت مقابلہ ہو رہا ہے مؤمنین میں، مخلصین میں اور منافقین۔ کون ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کون ان کی بولی بولتے ہیں، کون ان کو باطنی طور پر تقویت دیتے ہیں، یہ جو بھی لوگ اس قسم کے ہیں، قرآن کریم نے اشارہ فرما دیا کہ یہ تو ہماری طرف سے امتحان کی بستی میں آزمایا جا رہا ہے کہ سونا کون ہے۔ غزوہ احد میں جو صحابہ کرام پر حالات آئے،
وہاں چوتھے پارے میں اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ ہم خاص کرنے والے تھے، خالص کرنے والے تھے، کون پکے ہیں اور کون کچے۔ اس لیے لیکن دوسری ایک چیز یاد رکھنی ہے، لوگوں نے اس وقت جو یہ سمجھ لیا کہ حالات آنا اور پریشانی کا آنا یہ امت کے لیے مصیبت سمجھ رہے، یہ حالات یعنی ذلتی اور پستی سمجھی جا رہی۔ بہت افسوس کی بات ہے، قرآن اور حدیث کے ذخیرے بڑے بڑے ہیں، اس کا امتحان نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا امتحان۔ اللہ پاک کے دین کے لیے اگر ہمارے اوپر ذلت کے ظاہری نقشے آ رہے ہیں تو یہ اللہ پاک کے یہاں مطلوب ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، ساری قوم ہے آگ میں ڈالے گا۔ اللہ پاک تعریف فرماتے ہیں وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ اس عزیز و حمید کی جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اگر اللہ کے دین کے لیے اس پر امتحان اور آزمائش آتی ہے تو یہ ذرہ برابر ذلتی اور مسکنت ہے۔ ہاں، معصیت کی بنیاد پر، نافرمانی کی بنیاد پر اللہ پاک کی طرف سے جو حالات آئیں اس سے ڈرنا ضرور ہے، لیکن صرف زبانی طور پر آہو آویلا پر اور ایک دوسرے کی مجلسوں میں تذکروں کے اندر امت کو صرف یہی باتیں کہنا، اس کے مقابلے میں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امت کو جو نصیحت کر رہے ہیں یہ نصیحتوں کو یاد رکھنا، اور ایمان کے باوجود اگر اس طرح کے حالات آئے حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام پر ایسے حالات آئے کہ قوم نے ان کی تکذیب اور مایوسی جیسی شکل ہو گئی۔ یعنی مایوسی کا مطلب نبی کی مایوسی نہیں ہے، ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کا۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ میں ان کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ دین پر نہیں آ رہے۔ لعلک باخع نفسک کی جو کیفیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اس کو ذکر فرماتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام پر یہ حالات ہے۔ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد قبلی، جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا مجھ سے پہلے کوئی نہیں ستایا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور عرض کیا مکی زندگی میں کہ یہ پریشانی، یہ تکلیف آئی، اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جلدی کر دو، تم سے پہلے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور آگ سے چیرا اور ان کو آرے سے چیرا جاتا ہے، لیکن اسی حال میں وہ اللہ اللہ کہتے تھے اور دنیا سے رخصت۔ اس لیے حالات مانگنا نہیں، لیکن جو حالات آ رہے ہیں ان سے مایوس نہیں ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی اور ناامیدی نہیں ہے۔ اس لیے عوام میں اگر مایوسی آتی ہے تو یہ عوام اہل علم کا طبقہ، علماء کرام جن کا رات دن قرآن کریم سے واسطہ ہو اور قرآن کریم کی اللہ پاک کی اتنی صفات اور اتنے واقعات چیلنج کر رہا ہے فرعون موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اور بچوں کو قتل کر، اللہ پاک نے فرمایا ہم تیری ہی حکومت میں وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس سے ڈرتے تھے اللہ پاک نے اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کر۔ والدہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ۔ والدہ کے دل میں آیا تھا، سمندر میں تو ڈال دیا تھا، اغْمِسْ فِيهِ فِي الْيَمِّ، اللہ پاک کا حکم تھا اس نے ڈال دیا، لیکن والدہ محترمہ کے دل میں بے چینی تھی، وہ کسی کے سامنے اظہار کر سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل کو اس طریقے سے مضبوط کر دیا، لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم مضبوط نہ کرتے تو شاید کسی کے سامنے وہ اظہار کر دیتی اور موسیٰ علیہ السلام کی جان پر خطرہ ہو۔ اللہ پاک نے فرددناہ الی امہ کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ مجھے آخری آپ کو جملے بتلانے ہیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو وعدہ کیا تھا اَنِقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ہم اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ جن کی موت اور زندگی کا خطرہ ہے
اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ابھی سمندر میں ڈال دیجیے، ہم ان کو آپ کے پاس واپس کریں گے اور ہم اپنا رسول بنائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ڈالے گئے اور وہاں اللہ پاک کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آگے اور بھی ذکر فرمایا یہ اللہ پاک کے وہ وعدے جو اللہ نے اپنے نیک اور صالح بندوں پر کیے، یہ قرآن کریم کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بندوں کے نفسیات اور جزیات کو جانتے ہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس ذات نے پیدا کیا ہے وہ ہمارے جذبات، احساسات، ہماری پریشانیاں، ہماری تکلیفیں، ان سب کو جانتے۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، انکشافاً لمعانی جو فرمایا امام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس وقت ہم علماء کے لیے ضروری ہے واٹس ایپ کی خبروں سے زیادہ اللہ کی خبروں کو پڑھیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اللہ کے وعدوں اور وعید کو ہم سنیں اور امت کو تسلی دیں۔ یہ قرآن کریم کا پیغام ہمارے لیے اس وقت ہے، ہر زمانے میں رہا، اور اس وقت کے حالات کے مطابق خصوصی طور پر اللہ کے کلام کے اندر غور و فکر کرنے کی اللہ ہمیں دعوت دے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنی ذات و صفات اور اپنی قدرت کو اتنا ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے بعد کوئی مشرک رہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ اس کے لیے نحوست ہوگی اگر نہیں لا رہا ہے۔ باقی قرآن نے اتنے طریقوں سے کھول کھول کر توحید کو اور شرک کو واضح کیا ہے کہ اس سے زیادہ اور وضاحت مخلوق کے لیے ہو نہیں سکتی۔ قیامت تک کی انسانیت کے لیے جب یہ کتاب آئی ہے تو ہر زمانے کے انسانوں کے لیے یہ رہنمائی کرے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ مولاي کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ رب رحیم، آپ نے خود دعائیں لائی ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ مولا ہم انتہائی ضعیف ہے، کمزور ہے، ایمان کے ظاہر کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، باطن کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، جسم کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، روح کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ مولا کریم، آپ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کا امتحان لیا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ مولا کریم، ہمارا زمانہ انتہائی فتنے اور فساد کا زمانہ ہے، ایمان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ نفس اور شیطان نے دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی زندگی سے اتنی محبت دے دی ہے کہ آخرت اور آخرت والے امور کی طرف توجہ ہماری کم ہو گئی۔ مولا کریم، اس عظیم مجلس میں جس میں آپ کے کلام کو آپ کے معصوم بندوں نے، بچوں نے پڑھا، اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنے سارے دنیا کے تقاضے چھوڑ کر وہ اس مدرسے میں یہاں آئے، اپنی ساری چاہتوں امنگوں کو چھوڑ کر اللہ کے کلام میں مشغول ہوئے۔ آپ نے ان کو اس عظیم نعمت سے سرفراز کیا۔ حضرات اساتذہ کرام نے ان کی نوک و پلک درست کی، کتنی ان کے پیچھے محنتیں کی، ماں باپ نے قربانی دے کر چھوڑا، اور مولا کریم ادارے کی انتظامیہ نے ان کے لیے رہائش کا بہترین انتظام کیا۔ مولا کریم، اس قرآن کریم کی عظمت اور برکت سے پوری امت محمدیہ کے حال کو درست فرما۔ مولا، آپ کی صفت، آپ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ اے مولا کریم، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، پوری انسانیت کی عملی زندگی کے لیے، معاشی، معیشت، سیاسی ساری زندگیوں کے لیے آپ نے اس کلام کو ہمارے لیے رہنمائی والا بنایا۔ مولا کریم، امت کے حال پر رحم فرمائے۔ رب کریم، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کون سی جگہ پر امت کا کون سا فرد کس طرح پریشان ہے، اپنے اعمال کی بنیاد پر پریشانی۔ آپ کے دشمنوں کو آپ نے اس ظاہری دنیا کے اسباب میں جہاں جہاں بھی طاقت اور قدرت دی ہے، اے مولا کریم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا کریم، انجام کے طور پر ان کی قدرت اور طاقت ہمارے لیے ظاہری پریشانی کا سبب بنی۔ مولا کریم، ایسے ظلم اور ایسے تشدد سے آپ ہماری حفاظت فرمائیں۔ اے مولا کریم، انتہائی کمزور مولا کریم، جو حالات ہماری آنکھوں کے سامنے ہے،
قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کی لازوال قدرت اور طاقت کا استحضار نصیب فرمائے، شیطانی قوتوں کا کمزور ہونا، لچر ہونا یہ مولا کریم ہمارے سینوں میں ڈال دیجیے، مولا کریم آپ ہی کا خوف ہمارے سینوں میں ڈال دیجیے تاکہ مخلوق سے ہم بے خوف ہو جائیں۔ اے مولا کریم مخلوق کا خوف اور روح ہمارے دلوں سے نکال دیجیے۔ اے رب رحیم آپ نے اپنا پورا کلام پاک اسی لیے ذکر فرمایا، آپ نے اصحاب کہف کا قصہ ذکر کر کے بتلایا تنے تنہا چنانچہ حکومت کا کیسے مقابلہ کر رہے۔ اے مولا کریم آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات ہمارے سامنے ذکر کیے اور آپ نے بتلایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ یہ آپ ہی کی قدرت ہے، آپ مالک الملک ہے، آپ نے بنی اسرائیل کو وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل، آپ نے فرعون کی ساری حکومتوں کا ان کو وارث بنا۔ مولا یہ آپ کی قدرتیں، یہ آپ کی طاقتیں ہیں، آپ نے خود فرمایا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ساری قدرتیں ساری طاقتیں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کے پاک کلام کی برکت سے، اس کی سفارش سے ہم ان حالات کے ختمے کی آپ کی بارگاہ رب العزت میں دعا فرماتے ہیں۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔